سمی صاحب آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. اب سمی صاحب آگے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واقعی دیکھیں مذاکرات تو اب نہیں ہو سکے کیونکہ خان صاحب سے جو کل میں نے بھی بات کی, اب بھی آج تک جو خبریں سامنے آ رہی, خان صاحب کہتے ہیں ایک ہی مطالبہ ہے, صاف اور شفاف انتخاب, اس کے علاوہ کوئی بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس سے ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے ابھی تک وہ ایک مطالبہ نہیں مانا گیا, اور باتیں ہو رہی ہیں ادھر ادھر کی, وہ مطالبہ نہیں مانا گیا. اگر یہ جو ٹائم بڑھتا چلا جائے گا, مطالبہ نہیں مانا جاتا, پھر کیا ہوگا؟ دھرنا دیا جائے گا, کیا میں آپ کو بتاؤں, اتنی بڑی تعداد کو سنبھالا کسے جائے گا؟ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ مطالبہ نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے, اور میں یہ بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ بیہائنڈ دا سین کوئی کنسلٹیشن نہیں ہو رہی. تو ٹائم کیوں لگ رہا ہے سمی صاحب؟ دیکھیں ہر چیز میں ایک ٹائم لگتا ہے. یہ اتنا بڑا آپ ایک مافیا ہے, اس کے مقابلے میں پاکستان کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اور عمران خان نے جتنا انٹیلیجنٹلی اس موومنٹ کو چلایا ہے, جس طریقے سے وہ لے کے گئے ہیں, جیسے میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, کچھ دوستوں نے بھی یہ بات کہی کہ یہ اٹس لائک ہائکنگ, جس میں آپ پہاڑ کو تھکا دیتے ہیں. عمران خان نے اعصاب جو تھے اس حکومت کے اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں ان کے اعصاب تھکا دیے ہیں, اور خود وہ فریش ہے, اس کی باڈی لینگویج دیکھیں. لیکن مجھے پتہ ہے آپ نے بریک پر جانا ہے. ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں جو آج کیونکہ صحافیوں کا دن ہے, اور ارشد شریف صاحب کی والدہ نے خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو, عمر عطا بندیال صاحب کو, کہ ایک کمیشن بنائیں جس میں حاضر سروس سپریم کورٹ کے ججز ہوں, کیونکہ یہ جو حکومت نے کمیشن بنایا ہے اس پہ کوئی یقین نہیں ہے. یہ منافقوں کی اور یہ قاتلوں کی حکومت ہے. یہ حکومت ارشد شریف کا جو کیس ہے اس کو یہ کنٹروورشل بنانا چاہتی ہے, اور یہ جو ٹیم ایف آئی اے کی اور آئی بی کی وہاں پر گئی ہے کینیا میں, یہ بنیادی طور پر جو ارشد شریف کے پاس ایویڈنس تھا نا ان کی کرپشن کا, اس کو گیدر کرنے گئے ہیں تاکہ کینیا کی پولیس سے اس کا لیپ ٹاپ لے لیں, اس کا فون لے لیں, اس کے اندر جو ایویڈنس اس نے اکٹھا کیا تھا ان لوگوں کے خلاف جو موجود تھا, تاکہ اس کو وہ اپنے قبضے میں لے لیں. اور پھر وہاں پر جا کر انہوں نے اپنے من پسندیدہ صحافیوں کو, اس ٹیم نے انفارمیشن لیک کی ہے, اور انہوں نے ارشد شریف کے کیس کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو ان کی والدہ نے عمر عطا بندیال صاحب سے کہا ہے کہ یہ میرا پہلا اور یہ میرا آخری خط ہے کہ میرے بچے کو انصاف دلانے کے لیے آپ حاضر سروس ججز پر کمیشن بنائیے. اور آج عمران خان نے راوالی میں, کیونکہ صحافیوں کا دن تھا, ارشد شریف کے بارے میں انہوں نے آج بات کہی. اور میں عمران خان, آپ دیکھیں جو لیڈر ہے, سب سے پاپولر لیڈر, وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے غلامی قبول نہیں ہے, اور اگر مجھے غلامی قبول کرنے کا کہا گیا تو میں ارشد شریف جیسی موت مروں گا. اس سے بڑا ٹریبیوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے جب یہ بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آئے کہ, اور وہاں پر جو لوگ جس طرح سے آ کے ہمیں گلے مل کے رو رہے تھے کہ خدا کے لیے, اور ارشد شریف کی تصویریں دیواروں پر, گاڑیوں کے پیچھے, میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس قوم کا اتنا بڑا دل ہے, یہ اپنے ہیروز کو اس طرح جانتی اور پہچانتی ہے. تو ڈاکٹر فضا, یہ صرف کوئی انتخابات کا معاملہ نہیں ہے. یہ جو لوگ نکلے ہوئے ہیں, لوگوں نے مجھ سے آگے کہا یہ مفت کر دیں چینی, یہ مفت کر دیں تیل, لیکن ہمیں پھر بھی یہ نہیں چاہیے کیونکہ انہوں نے ہمیں غلام بنایا ہے. ہم غلام نہیں ہیں, ہم آزادیاں چاہتے ہیں. تو یہ ایک بات کچھ اور ہے, یہ وہ بات نہیں ہے جو یہ جو لفافہ میڈیا بیان کر رہا ہے, یہ بات وہ نہیں ہے. یہ بات بالکل کھلی ہوئی ہے. یہ ایک جنگ ہے ہیوز کی اور ہیو ناٹس کی, جس میں جو لوگ, مجھے پتا ہے آپ نے بریک پر جانا ہے, آخری سینٹنس کہ لوگ جو ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کو اگنور کر دے گا تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے. 24 گھنٹے حقیقی آزادی مارچ, سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.